अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुजाहिद और कतादा रहमतुल्लाह अलैहिम कहते हैं, जो भी इस कुरान के साथ मजलिस इख्तियार करता है तो जब वो उठकर जाता है तो या वो इजाफे के साथ उठता है या कमी के साथ उठता है। ये अल्लाह का वो फैसला है जो उसने कर दिया है कि ये ईमान वालों के लिए सरासर शिफा और रहमत है और वो जालिमों को खसारे के सिवा किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं करता। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता है इसे चाहिए कि कुरान में गौर व फिक्र करे, इसलिए कि इसमें पहले और आखिरी तमाम उलूम मौजूद हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुरान को नसीहत के लिए आसान बनाया गया है। ये आसानी की कई इक़साम पर मुश्तमिल है। पहली, इसके अल्फाज का हिफ्ज़ करने के लिए आसान होना। दूसरी, फ़हम हासिल करने के लिए इसके मायने का आसान होना। तीसरी, इसके अहकाम और नवाही का अमल के लिए आसान होना। हम कोशिश कर रहे हैं कि पारे का या सूरतों का ओवरव्यू लेते जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें कई पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रही है। एटलीस्ट ये बात तो पता चल रही है कि किन एरियाज़ पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, किन कामों को करने की ज़रूरत है। आज हम सूरह आल इमरान पढ़ेंगे और सूरह आल इमरान जो है वो 3rd पारे में भी है और वो 4th पारे तक जाती है। तो तीसरा और चौथा जुज़ जो है उसमें सूरह आल इमरान है। अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के अजीम नाम इन 2 आयतों में हैं। ए अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा हमेशा रहने वाला। यानी सूरह आल इमरान की जो फजीलत बताई जाती है उसमें ये पता चलता है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के 2 जो नाम हैं, जो बहुत खुसूसी नाम हैं, जिनको इसमें आज़म कहा जाता है, वो मौजूद हैं। कौन से हैं? अल हई और अल क़य्यूम। थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि सूरह आल इमरान को जब हम देखें तो इसमें क्या मौजूद है। सूरह आल इमरान का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ग़ज़वा उहद के बाद यानी कि 3री हिजरी में नाजिल हुआ था और इसमें 200 आयात हैं और इसकी जो सेंट्रल थीम है वो अहले किताब है। जैसे हमने सूरह अल बकरा पढ़ी और उसमें हम देखते हैं कि उन लोगों का जिक्र हुआ, उन लोगों की वाक़यात हमें पता चले जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ। अब सूरह आल इमरान में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो गुमराही की तरफ चले गए, क्योंकि हमने ये कहा था सूरह अल फातिहा पढ़ते हुए कि अल्लाह ताला हम वो रास्ता चाहते हैं जिस पे इनाम याफ्ता लोग रहे हैं, हमें वो रास्ता नहीं चाहिए है जो गुमराही के लोगों का था या जिन पर तेरा गज़ब हुआ। जैसे सूरह अल बकरा में बनी इसराइल का जिक्र था, तो इसी तरह से सूरह आल इमरान में नसारा का जिक्र आएगा और हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो गुमराह हो गए थे। इसी तरह इसमें क्योंकि ग़ज़वा उहद के ऊपर बात होगी तो ये सूरत हमारे लिए इस तरह से भी बहुत अहम है कि इसमें हमारी मॉरल अपलिफ्ट, या आप इसको वैसे भी कह सकते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में शिकस्त होती है या आपको कोई ऐसे एनवायरनमेंट का, ऐसे मौके का सामना करना पड़ता है जब आप बहुत परेशान होते हैं, आपको ये फीलिंग होती है कि आई एम अ लूज़र, तो ये जो सूरत है सूरह आल इमरान ये आपको उठाती है ऐसे मौके पे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें शिकस्त से, फेलियर से डील करने का पूरा तरीका जो है वो बताया है। एक बात बार बार आपके सामने आएगी और वह ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन है और उस पर हमारा गलबा हो तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे। जैसे कि पहला प्रिंसिपल इसमें यह है कि हम अहले किताब को सही तरह से दावत दें, और दावत हम तभी दे सकेंगे ना जब हमें खुद कुरान मजीद का इल्म सही तरह से हो। इसी तरह से अहले किताब ने जो भी बेनिफिशियल काम किया है और कर रहे हैं उससे फ़ायदा हासिल करें। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ अहले किताब की तरफ से कोई शर हमारी तरफ आता है हम उससे अपने आप को बचाना सीखें। उससे भी बड़ी बात यह कि मुसलमान आपस में बहुत एक मोहब्बत के साथ रहें, अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कि उनके अंदर इत्तफाक हो। सूरह आल इमरान जब शुरू होती है तो आगाज़ में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब
मिन्हु आयातुम मुहकमात व उखरु मुतशाबिहात। अल्लाह ताला ने कलाम नाजिल फरमाया है, इसमें दो तरह की आयात हैं। कौन सी हैं? एक है मुहकमात, यानी सॉलिड हमारे लिए अहकामात दिए गए हैं, और दूसरी कौन सी हैं? मुतशाबिहात, मेटाफोर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बातें हैं जो कुछ हमें समझ आ जाती हैं लेकिन बहुत सा उसका कंटेंट जो है हमारी समझ से ऊपर होता है। और फिर साथ क्या कह दिया गया कि हुन्ना उम्मुल किताब, आयात मुहकमात क्या हैं? ये हैं असल किताब। यानी जब हमने कुरान मजीद को पढ़ना है तो मुतशाबिहात को हमने एक्सेप्ट कर लेना है। जो बात हमें समझ नहीं आती है, हमें कोई मेटाफोर समझ आता है, हमें कोई ऐसी बात बताई जाती है जो तकदीर से रिलेटेड है, आखिरत से रिलेटेड है, अल्लाह ताला की शान से रिलेटेड है, तो हमने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है। और जहाँ पर आ जाते हैं मुहकमात, वो क्योंकि हमारे लिए असल मैसेज है जिसको हमने लेना है। अब बजाय इसके कि हम मुहकमात की तरफ जाएं, अक्सर हमारा दिमाग इस बात पे उलझना शुरू हो जाता है, बट देन व्हाई डिड ही गिव ऑल दीज एग्जांपल्स, और मुझे क्यों रोका जा रहा है कि मैं इन एग्जाम्पल्स को ना देखूं, ना समझूं? वाई कांट आई रेज अ क्वेश्चन ओवर हियर? बात सवाल उठाने की नहीं है, बात हमारी समझ की है। और यहां पर हमें फिर ये भी बता दिया गया, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, तो वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ होता है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हुम, बस वो क्या करते हैं कि जो मुतशाबिहात हैं उनकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। और उससे होता क्या है? इब्तिगाल फितना व इब्तिगा तावीला, वो चाहते हैं कि उसके ज़रिए फितना आए और उसकी नई नई तावीलें वो निकालें। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, मगर उसकी तावील तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने इन कलाम में जो इस तरह की एग्जाम्पल दिए हैं वो हमारे लिए टेस्ट बन जाती हैं। किन लोगों के लिए टेस्ट बनती हैं? उन लोगों के लिए जिनके दिलों में टेढ़ होता है। वो क्या करते हैं? ये दो कामों में उलझना शुरू हो जाते हैं, या तो वो उसके कोई मीनिंग निकालते हैं या उससे कोई फितने की बात करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसके साथ क्या कहा गया? वर्रासिखून फिल इल्म, और वो लोग जो कि बहुत पुख्ता होते हैं इल्म में, यकूलून आमन्ना बिही, वो कहते हैं हम इसी बात पे इस पे ईमान लेकर आए और हम पूरे के पूरे कलाम को मानते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स कुरान क्या होना चाहिए। जब भी हम कोई आयत पढ़ते हैं, जब हमें वो समझ आती है, मसलन आप देखें मुहकमात आयत क्या है, नमाज का बता दिया, वालदैन के साथ अच्छे रवैये का बता दिया, गीबत से रोका गया, झूठ बोलने से रोका गया, मुसलमानों को बताया गया इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहना है, धोखा नहीं किसी को देना है। यानी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, उन सब के बारे में हमें क्लैरिटी से बता दिया गया कि क्या करना है। उसमें तो हमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कहा उनको फुल स्पीड करना शुरू कर दो। और जहां पर मुतशाबिहात आती हैं, इसका मतलब ये है अगर बहुत सारे सवाल दिल में उठ रहे हैं, जहन में उठ रहे हैं, दैट मीन्स यू लैक द नॉलेज। तो फिर अपना वक्त लगाओ, ये बनो रासिखून फिल इल्म, अपने इल्म को बढ़ाओ। और इल्म कैसे बढ़ता है? इल्म इस तरह नहीं बढ़ता कि हम खुद से कुरान मजीद को खोलकर बैठें और सोचना शुरू कर दें। इल्म बढ़ता है फिर उलमा की मजलिस में बैठने से, उन मजालिस में जाना और उनसे उलमा से सीखना और अपनी जिंदगियां इस काम के लिए वक्फ करना। फिर आप देखेंगे कि वो जो आयात हैं उनका भी मतलब आपको समझ आएगा। लेकिन अगर दिल में बहुत से सवालात फिर भी उठते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को समझाने की कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं सोचनी जो कि कुफरिया होती है, जो शिर्क की तरफ लेकर जाती है, जो गलत होती है। कई दफ़ा मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मुझे ये सवाल पूछते हुए भी शर्म आ रही है, बट दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ बॉदरिंग मी। साल हर साल वो सवाल मेरे साथ रहता है और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं दीन के करीब होने की बजाय दीन से दूर होता जा रहा हूँ। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को मैं कहती हूँ कि इस दुआ को पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इसमें हम कहते हैं ए अल्लाह मेरे दिल को टेढ़ से बचा ले, इसके बाद कि मेरे पास हदायत आ गई, और बेशक तू ही हदायत का देने वाला है। यानी हम अपने दिल को, अपने दिमाग को टेढ़ से कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ अल्लाह की तौफीक से। नहीं तो आप देखें कि इंसानी ज़हन तो ऐसा है कि हम सोए हुए हैं तब भी वो सोच रहा है,
اور آج کل کا ایک بہت بڑا چیلنج لوگوں کی زندگی میں کیا ہے؟ اوور تھنکنگ. او سی ڈی ہو رہا ہے، نیگیٹو تھاٹس اتنی زیادہ آنی شروع ہو رہی ہیں کہ لوگ اپنے پر قابو نہیں پا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اوور ویلمنگ طریقے سے وہ تھاٹس آتی ہیں، جتنی بھی کوشش کریں اس سے بچ نہیں سکتے. تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں جو کہ سورہ آل عمران میں آتی ہے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو پاکیزہ دل اور بات میں مخلص ہو. کہنے لگے بات میں مخلص ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن دل کی پاکیزگی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جو متقی اور پاکیزہ ہے، جس میں کوئی گناہ، ظلم، کینہ اور حسد نہیں ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو دل کے ٹیڑھ سے بچاتے ہیں تو اس طرح کی بہت سی بیماریوں سے بھی بچا لیتے ہیں. سورہ آل عمران میں تھوڑا آگے بڑھیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہیومن سائیکی کے مطابق بھی ہمیں کچھ باتیں سمجھاتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دی گی لوگوں کے لیے. جیسے آپ نے ایک ایموجی دیکھا ہوگا نا جس میں ہارٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر تیر گیا ہوتا ہے، یعنی یو جسٹ کانٹ کنٹرول. آپ کو اتنی زیادہ کسی بھی چیز سے محبت ہو جائے، کسی چیز کی اٹریکشن آپ کے لیے ہو جائے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں کے لیے بڑی شدید اٹریکشن دی گئی ہے. کن کن چیزوں میں؟ حب الشہوات، خواہشات کی، ڈیزائرز کی. یہ ہماری جو مارکیٹنگ انڈسٹری ہے ہمیں اسی طرح تو اٹریکٹ کرتی ہے. اس کو پتا ہے کہ ہمارے اندر یہ سب ڈیزائرز موجود ہیں اور انہی ڈیزائرز کے ذریعے ہمیں اور زیادہ ابھارا جاتا ہے. کیا ہے؟ من النساء، سب سے پہلی اٹریکشن کیا ہے؟ عورت کی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ والبنین، بیٹوں کی ہے. والقناطیر المقنطرہ، اور خزانوں کی جو کہ جمع کیے جائیں. من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی میں سے. والخیل المصومہ، اور ایسے گھوڑے جو کہ نشان لگے ہوئے ہیں. والانعام، مویشی جانور. والحرث، اور کھیتی. اب آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کی اٹریکشن ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. عورت کو ہمیشہ ایز آبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے تمام فیشن انڈسٹری میں، اور اس کے علاوہ مارکیٹنگ کی جگہوں پہ، ایڈورٹیزمنٹس میں. جہاں عورت کی ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پر بھی عورت کو رکھا جاتا ہے. اور اگر ایک عورت پردے میں ہے، اپنے آپ کو کور کرتی ہے، تو اس کے وہ اپرچونٹیز کم کر دیے جاتے ہیں. اور اگر وہ عورت جتنی گلیمرس ہوگی اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. والبنین، ہمیشہ سے بیٹے ہونا جو ہے لوگوں کے لیے فخر کی بات رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہیومن نیچر ایسا ہی ہے. اسی طرح سے خزانہ ہونا، پیسہ ہونا، ہر شخص کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو. نشان لگے ہوئے گھوڑے، اگر آپ کو کوئی ایسی گاڑی مل جاتی ہے جس پہ بڑا اسپیسیفک نمبر پلیٹ ہے تو آپ اس کے لیے کتنی کوشش کریں گے. لوگ کتنے لاکھوں روپے دیتے ہیں اسپیسیفک نمبر پلیٹ کی گاڑی حاصل کرنے کے لیے. اور پھر اگر آپ کے پاس لینڈ ہے اور آپ کے پاس زمینیں ہیں اور مویشی ہیں اور بہت سارا آپ کا کاروبار ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام سامان صرف دنیا کا متاع ہے. متاع کیا ہوتا ہے؟ متاع جیسے ہم ڈسپوزیبل گلاس یا کوئی ڈسپوزیبل برتن استعمال کرتے ہیں، اس کو یوز کیا اور پھر ڈسکارڈ کر دیا. وہ زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز اس قابل نہیں رہتی کہ اس کو زیادہ استعمال کیا جا سکے. تو دنیا جو ہے یہ چیزیں ہمارے لیے اٹریکشن ہیں، لیکن یہ متاع ہیں. اس کو ہم نے ٹریش ہی کرنا ہے، اس کو ہم نے پھینک ہی دینا ہے، لیکن ابھی استعمال کرنا ہے پہلے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. تو یہاں پر ہمیں ساتھ ہی بتا دیا گیا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید ہماری نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہماری ڈیزائرز ہیں، وانٹس ہیں، ان کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو جب بھی ہمیں لگے کہ ہماری کوئی بھی ڈیزائر ان معاملات میں وے بیونڈ دا باؤنڈری جا رہی ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ دنیا کی متاع ہے اور اس کے پیچھے میں اپنی آخرت کو بالکل خراب کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said whoever loves his worldly life will suffer in his hereafter and whoever loves his hereafter will suffer in his worldly life. Thus prefer what is everlasting over what does not last. یعنی جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو ظاہر ہے پھر اس کی آخرت کی زندگی سفر کرے گی، لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگے گا
اس کو دنیا کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ دنیا میں اس طرح کے مزے نہیں لوٹ سکتا جیسے کہ پھر باقی لوگ جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہوگی جو اس کو مینٹین کرنی پڑے گی. پھر ہمیں آگے یہ بھی بتایا جاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کیا ہے، کون سی بات ایکسیپٹیبل ہے، اسلام. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ کا کوئی حکم سنا ہم اس کے آگے سبمٹ کر جائیں، یہ اسلام ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے، سلامتی کہا گیا ہے، کیونکہ سلامتی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرنے سے آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے سبمیشن اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. ہم میں سے کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میں غلط کام کروں، بلکہ غلط کام کرنے کے بعد اس کا بوجھ ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ہم ایسے غلط سائیکل میں، وشیس سائیکل میں انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے نکلنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. کیوں ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ہم نے عزت اور ذلت کا معیار دنیا کو بنا لیا ہوتا ہے. اسی لیے پھر ہمیں آگے کیا بتایا گیا؟ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے مالک بادشاہت کے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی تمام بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اس فارمولے کو بہت زیادہ اپلائی کریں اپنی لائف میں. لڑکوں کو وہ گیٹ اپ بناتے ہوئے جو دین کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیوں شرم آتی ہے کہ دنیا میں پھر آپ کو عجیب سے طریقے سے بلایا جائے گا یا ویلیو ہوگی. ایک لڑکی کو اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے کیا پرابلم ہوتی ہے؟ کوئی اور پرابلم نہیں سوائے اس کے کہ وہ جو پیئر پریشر اور سوشل پریشر آتا ہے. نہیں تو کتنی ہی بچیوں کو میں جانتی ہوں وہ بار بار آ کے پوچھتی ہیں کہ I want to cover myself, بٹ وہ جو بہت بڑا BUT ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عزت اور ذلت کا کرائیٹیریا اپنے لیے خود بنا دیا. اور یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں جو عزت ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پھر ہمیں ایک اور امپورٹنٹ فارمولا دیا گیا. اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران، جیسے کہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ یہ ہمیں غزوہ احد کی طرف اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور غزوہ احد کو بھی تھوڑا سا آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو اب ہماری کچھ کردار سازی کی جا رہی ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی ہے. ہمیں کچھ ایسپیکٹ سمجھائے جا رہے ہیں کہ کن کو ہم نے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ پرنسپل کیا کہہ دیا گیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو مجھ سے، اللہ سے، تو میری پیروی کرو. یعنی جو شخص بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یحببکم اللہ، محبت کرے گا اللہ تم سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کوئی ٹال کلیم نہیں کر سکتے ایکچولی مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے. ایکچولی پتہ ہے میں دیکھنے میں تو اتنی پکی مسلمان نہیں نظر آتی، آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میرے حلیے سے کہ I don't look like that, but I can tell you کہ میرا ایک عجیب اسپیشل قسم کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ doesn't want that connection. اللہ تعالیٰ wants a very straight forward connection. اللہ سے محبت ہے تو پھر walking, talking, سننا وے، بس کھانا ویسے، پینا ویسے، بات ایسے، گفتگو ایسے، ریلیشن شپس ایسے، پڑھائی ایسے، ایجوکیشن ایسے، فوکس آف لائف ایسے. یعنی کون سا ایسا ایریا ہے زندگی کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنی ہے. یہ نہیں کرنا ہم نے کہ ہم موویز دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انسٹا پہ لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک چل رہی ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ جی کسی کنٹری نے
یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارٹون بنا دیا، کوئی بات کہہ دی، اور اب ہمارا ایمانی جوش آ گیا، اور اب ہم چلتے چلتے ان ساری چیزوں کے ساتھ آ کے پروٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے، ٹائر جلانا شروع ہو گئے، کسی کو مارنا شروع کر دیا۔ We have to be walking, talking سننا وے۔ جب تک ہماری زندگی میں سنتوں کی اہمیت نہیں ہوگی، آج ہم کوشش کریں اور ہم کہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ایسے کارٹونز بنائیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی کو لک ڈاؤن کرے۔ لوگوں کو ایگزامپلز نہیں ملتی، نان مسلمز کے سامنے کوئی ایگزامپلز نہیں آتی، اور جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے ہم مسلمان ہی ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم ہم یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، سنت کے مطابق گفتگو کرتا ہے، سنت کے مطابق اس کا حلیہ ہے، اس کے کام ہیں، تو ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران ہے، اس میں پورا واقعہ آتا ہے، اور یہ واقعہ بھی پڑھنے والا ہے، جس میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ کیسے انہوں نے جب وہ پریگننٹ تھیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری جو اولاد ہوگی میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، وائف آف عمران جنہوں نے یہ دعا کی تھی۔ لیکن جب پیدا ہوئی تو انہوں نے دیکھا یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوگا تو میں اس کو وقف کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ لڑکے نے وہ کام نہیں کرنا جو کہ لڑکی کا کام ہے، یعنی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ جو رول مریم علیہ السلام کا ہے اس کو سمجھیں، اور یہاں پر پھر مریم علیہ السلام کی پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے ان کو وقف کیا گیا، اور وہ عبادت کے میں رہتی تھی، اور زکریا علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پر ان کے گارڈین تھے جو کہ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا بتایا گیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ جب فرشتوں نے کہا مریم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک کیا اور آپ کو چن لیا تمام دنیا کی خواتین کے اوپر، یعنی بے حد خوبصورت طریقے سے مریم علیہ السلام کے سٹیٹس کو ایسے پریزنٹ کیا گیا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، وہ عبادت کرتی تھیں، وہ ینگ تھیں، اور کسی موقع پہ بھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آئی ایم ینگ، آئی ہیو اے لائف، اور میرے پر میرے گھر والوں کی طرف سے کتنی ریسٹرکشنز ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور یہ آیت اتنی ڈائنامک ہے اگر آپ اس کی ڈائمنشنز کو سمجھیں کہ چنا، پاک کیا، چنا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ریوارڈ آفٹر ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو ہم تمام خواتین کے لیے مریم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، ان کی پوری پرسنالٹی کو اسٹڈی کریں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سے سب سے بہترین خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور ان کی عورتوں میں سے سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں۔